نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 26ویں تراویح ہے اور اس میں 6 سورتوں کی تلاوت کی جائے گی، جن میں سورہ الممتحنہ، سورہ الصف، سورہ الجمعہ، سورہ المنافقون، سورہ التغابن اور سورہ الطلاق شامل ہیں۔ سورہ ممتحنہ یہ سورۃ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع کی اس میں گرفت کی گئی کہ جب قریش نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر مکہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع ایک بدری صحابی تھے۔ انہوں نے محض اپنے اہل و عیال کو جو کہ مکے میں رہا کرتے تھے بچانے کے لیے فتح مکہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی اطلاع قبل از وقت سرداران مکہ کو خفیہ طور پر ایک خاتون کے ہاتھ جو ہے وہ ارسال کر دی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ مکہ میں ان کی فیملی جو ہے وہ محفوظ رہے، جس کی اطلاع اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اور اگر بروقت یہ اطلاع نہ دے دی جاتی اور یہ منصوبہ ناکام ہو جاتا تو فتح مکہ کے موقع پر بڑا کشت و خون ہوتا، مسلمانوں کی بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی، قریش کے بھی بہت سارے وہ لوگ مارے جاتے کہ جو بعد میں اسلام کی عظیم خدمات انجام دینے والے تھے۔ پھر وہ تمام فوائد بھی ضائع ہو جاتے جو مکے کو پرامن طریقے سے فتح کرنے کی صورت میں حاصل ہو سکتے تھے۔ بظاہر تو یہ فعل ایک غداری کے مترادف تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان کی محض ایک غلطی تصور کیا، اور حضرت حاطب بھی بغیر لاگ لپیٹ کے انہوں نے بھی اپنی جرم کا اعتراف کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مقام پر انہوں نے جا کر اس خاتون سے وہ خط برآمد کر لیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 11 میں ایک اہم معاشرتی مسئلے کی طرف کا فیصلہ کیا گیا کہ جو اس کو بڑی پیچیدگی پیدا کر رہا تھا کہ مکے میں بہت سی مسلمان خواتین ایسی تھیں جن کے شوہر جو ہے وہ کافر تھے اور کسی نہ کسی طرح وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکی تھی۔ اسی طرح مدینہ میں بہت سے مسلمان مرد ایسے تھے جن کی بیویاں کافرہ تھیں اور وہ مکے میں ہی رہ رہی تھیں۔ ان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان کے درمیان رشتہ ازدواج باقی رہ گیا کہ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ مسلمان عورت کے لیے کافر شوہر حلال نہیں ہے، اور مسلمان مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ مشرک بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ جو عورتیں اسلام قبول کریں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 بڑی برائیوں سے بچنے کا عہد لیں جو جاہلیت کے زمانے میں عرب معاشرے میں عورتوں کے اندر عام پائی جاتی تھی، اور ان سے اقرار کرائیں کہ آئندہ وہ بھلائی کے کاموں میں بھلائی کے کام کریں گی اور ان طریقوں سے بچیں گی۔ وہی باتیں کیا تھیں؟ وہ یہ کہ نمبر 1 کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ زنا نہیں کریں گی، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، اور امر معروف میں آپ کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اس کے بعد سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ایک مدنی سورت ہے اور اپنے مضامین سے غزوہ احد کے بعد کے زمانے کی لگتی ہے، اور اس میں جو آیت بڑی پیاری آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہ بتانے کے بعد کہ اللہ کی تسبیح کائنات کی تمام مخلوق کرتی ہے، تمام ایمان لانے والوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہایت مبغوض ہیں وہ لوگ جو کچھ کہیں اور کریں کچھ، اور نہایت محبوب ہیں وہ لوگ جو رائے حق میں لڑنے کے لیے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جائیں۔ پھر آیت نمبر 5 سے 7 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو متنبہ کیا گیا کہ اپنے رسول اور اپنے دین کے ساتھ تمہاری روش وہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا رسول جاننے کے باوجود جیتے جی تنگ کرتے رہتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کھلی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی ان کو وہ جھٹلانے سے باز نہ آئے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اس قوم کے مزاج کا سانچہ ہی ٹیڑھا ہو کر رہ گیا، اور اس سے ہدایت کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلب کر لی۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے
کہ جو لوگ خود ٹیڑھی راہ پر چلنا چاہیں وہ زبردستی انہیں جو ہے وہ سیدھی راہ پر چلائے، اور جو لوگ اس کی نافرمانی کرنے پر تلے ہوں ان کو زبردستی وہ ہدایت جو ہے وہ عطا فرما دے۔ پھر آیت نمبر 3 سے 18 میں وہ بڑی اہم بات کہی گئی، پوری تحدی کے ساتھ اعلان کر دیا گیا کہ یہود و نصارہ اور ان کے ساز باز رکھنے والے منافقین اللہ کے نور کو بجھانے کی چاہے وہ کتنی کوشش کر لے، لیکن یہ پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا میں پھیل کر رہے گا، اور مشرکین کو خواہ یہ کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اور رسول برق صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہر دوسرے دین پر غالب آ کر رہے گا، لہٰذا یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول پر سچے دل سے ایمان لایا جائے اور جان و مال سے جہاد کیا جائے۔ آخر میں اس کا ثمر اللہ کے عذاب سے نجات، گناہوں سے مغفرت اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا حصول ہے۔ پھر آیت نمبر 14 میں سورہ کے آخر میں ایمان کی تلقین کی گئی ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اللہ کی راہ میں ان کا ساتھ دیا تھا، اسی طرح وہ بھی انصار اللہ بنے تاکہ کافروں کے مقابلے میں ان کو بھی اسی طرح اللہ کی تائید حاصل ہو جس طرح کہ پہلے ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی رہی ہے۔ پھر سورہ الجمعہ کا آغاز ہوتا ہے، یہ ایک مدنی صورت ہے اور یہ 2 حصوں میں نازل ہوئی۔ پہلا رکوع غزوہ خیبر کے بعد، جبکہ دوسرا رکوع ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوا تھا۔ اس کا آیت نمبر 1 سے 8 میں پہلے رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوا کہ جب یہودیوں کی وہ تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھی کہ جو اسلام کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے پچھلے 6 سال کے دوران انہوں نے کی تھی۔ پہلے مدینہ منورہ میں ان کے 3 طاقتور قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی تک کا زور لگا چکے تھے، اور نتیجہ یہ دیکھا کہ ایک قبیلہ پوری طرح تباہ ہو گیا اور 2 قبیلوں کو جلا وطن ہو کر جانا پڑا۔ پھر وہ سازشیں کر کے مدینے کے بہت سے قبائل کو مدینے پر چڑھا لائے غزوہ احزاب کے موقع پر، اور انہوں نے پھر منہ کی کھائی۔ اس کے بعد ان کا سب سے بڑا گڑھ خیبر باقی رہ گیا تھا، جہاں مدینے سے نکلے ہوئے یہودی بھی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے۔ ان آیات کے نزول کے وقت وہ بھی بغیر کسی غیر معمولی زحمت سے کے فتح ہو گیا تھا، اور یہودیوں نے خود درخواست کر کے وہاں کے مسلمانوں کے کاشتکاروں کی حیثیت سے نہ قبول کر لیا تھا۔ اس آخری شکست کے بعد عرب میں یہودی طاقت کا بالکل خاتمہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اللہ کی تسبیح کائنات کی تمام مخلوقات کرتی ہیں، بتانے کے بعد یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے کل تمہیں پیشوائی عطا کی تھی، لیکن تم اس کا بار نہ اٹھا سکے۔ یہ ایک ان پڑھ قوم ہے جس میں سے ہم نے اب اپنا نبی اٹھایا ہے، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، اور یہ سارے انسانوں کے لیے نبی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا گھمنڈ ہے کہ تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو پھر اللہ سے ملاقات کے لیے موت کی تمنا کرو، لیکن تمہارے کارنامے ایسے ہیں کہ تمہیں اس کا اچھی طرح ادراک ہے، پھر کبھی بھی تم جو ہے وہ ایسا کام نہیں کرو گے۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ جمعہ کے دن نماز کے لیے جب پکارا جائے تو اپنی خرید و فروخت مراد دنیاوی تمام کاموں کو چھوڑ کر نماز کی طرف دوڑیں، اور نماز مکمل ہو جانے کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ اور آخر میں در پردہ یہ ہدایت بھی دی گئی کہ یہودیوں کے سب کے مقابلے میں مسلمان جمعہ کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں کہ جو کہ یہودیوں نے سب کے ساتھ کیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جب مدینہ منورہ میں ایک روز عین نماز جمعہ کے وقت ایک تجارتی قافلہ آیا، اور اس کے ڈھول تاشوں کی آواز سن کر صرف 12 آدمی ایسے تھے جو کہ مسجد نبوی میں باقی رہ گئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے خطبہ وہ دے رہے تھے، اور یہ سارے چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ تو اس کے بنیاد پر یہ آیات نازل ہوئی کہ جب جمعے کی منادی ہو اور جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کی نماز ہونا شروع ہو جائے، تو پھر اب ہر قسم کی خرید و فروخت اور دنیا میں مصروفیات جو ہیں وہ حرام ہیں۔ تو اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس وقت سب چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں، البتہ جب نماز ختم ہو جائے تو انہیں حق ہے کہ وہ اپنا کاروبار چلانے کے لیے زمین میں پھیل جائیں۔ اس کے بعد سورہ منافقون شروع ہوتی ہے۔ سورہ منافقون ایک مدنی صورت ہے جو غزوہ بنی المصطلق کے بعد نازل ہوئی۔ جس خاص واقعے کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے اس کا ذکر کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مدینہ کے منافقین کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال لی جائے، کیونکہ جو واقعہ اس موقع پر پیش آیا تھا وہ محض ایک اتفاقی واقعہ نہ تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا سلسلہ واقعات تھا جو بالآخر اس نوبت تک پہنچا۔ مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اوس اور خزرج یہ قبیلے آپس میں ان کے درمیان خانہ جنگی وہ رہا کرتی تھی،
اور آخر تھک ہار کر ان کا اتفاق اس بات پر ہو گیا تھا کہ اپنے میں سے ایک فرد کو جو ہے ہم اپنا رئیس بنا لیں، اپنا بادشاہ بنا لیں، اور طے ہو گیا تھا، اور تاج پوش کی رسم جو ہے وہ ہونے والی تھی، تاج بھی تیار ہو چکا تھا، اور اس کے لیے جو چنا گیا تھا وہ خزرج کے رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول کو چنا گیا تھا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انصار کے ہر گھرانے میں اسلام اتنا پھیل چکا تھا کہ عبداللہ بن ابی بے بس ہو گیا، اور اس کو اپنی سرداری بچانے کے لیے اس کوئی صورت نظر نہ آئی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ چنانچہ وہ اپنے ان حامیوں کے ساتھ، جن میں دونوں قبیلوں کے شیوخ و سردار بھی شامل تھے، داخل اسلام ہو گیا، حالانکہ دل ان سب کے جل رہے تھے، اور خاص طور پر عبداللہ ابن ابی کو اس بات کا بہت غم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہی چھین لی۔ کئی سال تک اس کا یہ منافقانہ ایمان، اپنی ریاست چھن جانے کا یہ غم طرح طرح کے رنگ دکھاتا رہا، اور عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی منافقین غزوہ بنی المصطلق مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں شامل ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے بیک وقت دو ایسے عظیم فتنے اٹھا دیے اس وقت جو مسلمانوں کی جمعیت کو بالکل پارا پارا کر سکتے تھے، مگر قرآن پاک کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اہل ایمان کو جو بہترین تربیت ملی تھی، جس کی بدولت ان دونوں فتنوں کا بروقت جو ہے قلع کما وہ ہو گیا، اور یہ منافقین الٹے خود ہی رسوا ہو کر رہ گئے۔ ان میں سے ایک فتنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا تھا، جو کہ ہم سورہ الاحزاب میں اس کو ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، اور دوسرا فتنہ یہ ہے کہ جس کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ بنی المصطلق کی شکست دینے کے بعد ابھی لشکر اسلام اس بستی میں ٹھہرا ہی ہوا تھا کہ دو صاحبان کا جو ہے پانی کے کسی مسئلے پر کنویں پر جھگڑا ہو گیا۔ ان میں ایک انصاری صحابی تھے اور ایک مہاجر صحابی تھے۔ اب ہوا یہ کہ جو مہاجر صحابی تھے وہ ان میں جب آپس میں بد کلامی ہوئی تو انہوں نے ایک لات جو ہے وہ ان کے رسید کر دی انصاری صحابی کے، جو کہ قدیم یمنی روایت کی بنیاد پر انصار میں بڑی سخت توہین اور تذلیل سمجھی جاتی تھی۔ اس پر انہوں نے انصار کو مدد کے لیے پکارا، اور دوسرے نے مہاجرین کو آواز دی۔ عبداللہ بن ابی نے اس جھگڑے کی خبر سنتے ہی تو وہ اوس اور خزرج کے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا کہ دوڑو اور اپنے حلیف کی مدد کرو۔ ادھر سے کچھ مہاجرین میں نکل آئے، اور قریب تھا کہ بات بڑھ جاتی، شور سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ جاہلیت کی، اور آپ نے کہا کہ یہ جاہلیت کی پکار کیسی، تم لوگ کہاں اور یہ جاہلیت کہاں، اسے چھوڑو، یہ بہت گندی چیز ہے۔ اس پر دونوں طرف کے سوالے لوگ آگے بڑھ کر معاملے کو انہوں نے رفع دفع کر دیا، اور انصاری صحابی نے مہاجر صحابی کو معاف کر کے صلح کر لی۔ اس کے بعد ہر وہ شخص جس کے دل میں نفاق تھا عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا، اور ان لوگوں نے جمع ہو کر اس سے کہا کہ اب تک تو تم سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں اور تم مدافعت بھی کر رہے تھے، مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں ان کنگلوں کی مددگار بن گئے ہو۔ عبداللہ بن ابی پہلے ہی کھول رہا تھا، ان باتوں سے اور بھی زیادہ بھڑک اٹھا، یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے۔ اس نے کہا تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دی، ان پر اپنے مال تقسیم کیے، یہاں تک کہ اب یہ پھل پھول کر خود ہمارے حریف بن گئے۔ ہماری اور ان قریش کے ان کنگلوں کی حالت پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا تازہ کر دیا تاکہ تجھی کو پھاڑ کر وہ کھا جائے۔ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے، خدا کی قسم مدینے پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ مجلس میں اتفاق سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اس وقت وہ کم عمر تھے، انہوں نے یہ باتیں سن کر اپنے چچا سے اس کا ذکر کیا، اور ان کے چچا نے جو کہ انصار کے رئیسوں میں سے تھے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے جو کچھ سنا تھا منوان جو ہے وہ وہاں بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم عبداللہ بن ابی سے ناراض ہو، ممکن ہے تم سے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، ممکن ہے تمہیں کچھ شبہ ہو گیا ہو کہ عبداللہ بن ابی یہ کہہ رہا ہے، مگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں نے اس کو یہ باتیں کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس پر عبداللہ بن ابی کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو وہ صاف مکر گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں نے یہ باتیں ہرگز نہیں کہی۔ انصار کے لوگوں نے بھی کہا کہ حضور لڑکے کی بات ہے، شاید اسے وہم ہو گیا ہو۔
یہ ہمارا شیخ اور بزرگ ہے، اس کے مقابلے میں ایک لڑکے کی بات کا اعتبار نہ فرمائیے۔ تو قبیلے کے بڑے بوڑھوں نے زید کو بھی ملامت کی اور وہ بیچارہ رنجیدہ ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی جانتے تھے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جانتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عبداللہ بن ابی کو بھی اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ اصل معاملہ جو ہے وہ ہے کیا، بات ہے کیا۔ جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن جو ہے نا وہ اتار دوں، یا اگر مجھے یہ اجازت دینا مناسب خیال نہ فرماتے ہوں تو خود انصار میں سے کسی سے کہیے کہ کوئی اس حکم کی تعمیل کرے گا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ بات تمام انصار میں پھیل گئی اور ان میں عبداللہ بن ابی کے خلاف سخت غصہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے عبداللہ بن ابی سے کہا جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو، مگر اس نے تڑک کر جواب دیا، تم نے کہا کہ ان پر ایمان لاؤ، میں ایمان لے آیا، تم نے کہا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دو، میں نے مال کی زکوٰۃ دے دی، اب بس کسر یہ رہ گئی ہے کہ میں محمد کو سجدہ کر لوں۔ ان باتوں سے اس کے خلاف مومنین جو انصاری مومنین تھے ان میں مزید ناراضگی اور بڑھ گئی اور ہر طرف سے اس پر پھٹکار پڑنے لگی۔ جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا تو عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ ہی تھا وہ تلوار سونت کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ مدینہ منورہ میں صرف عزت والے داخل ہوں گے، تو آج آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت والا کون ہے۔ اب عبداللہ بن ابی نے چیخنا شروع کر دیا، ایک حضرت کے لوگوں ذرا آؤ اور دیکھو میرے بیٹے کو، مجھے مدینے میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ لوگوں نے یہ خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ سے کہو کہ اپنے باپ کو گھر آنے دے۔ تو اب پھر اس پر عبداللہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ ان کا حکم ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو اب آپ داخل ہو سکتے ہو۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ یہ بہت محبوب چیزیں ہیں، ان کی محبت میں مبتلا ہو کر ذکر سے قابل ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، لہذا اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ موت سے قبل خرچ کرنے کی تلقین فرمائی گئی، جب موت آ جائے تو پھر جس طرح توبہ اور اسلام قبول نہیں ہوتا اسی طرح اس وقت جو ہے انفاق وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد سورہ تغابن، جس کو اکثر مفسرین مدنی سورت کہتے ہیں، اور اس میں تمام انسانوں کو خطاب کر کے چند مختصر فقروں میں انہیں 4 بنیادی حقیقتوں سے آگاہ کیا گیا۔ اول یہ کہ یہ کائنات جس میں تم رہتے ہو بے خدا نہیں بلکہ اس کا خالق و مالک اور فرما روا ایک قادر مطلق ہے کہ جس کے کامل اور بے عیب ہونے کی شہادت اس کائنات کی ہر چیز دے رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کائنات بے مقصد اور بے حکمت نہیں ہے، بلکہ اس غلط فہمی سے باہر نکلو کہ یہ ایک فضول تماشا ہے جو بے مقصد ہی شروع ہوا اور بے مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ تیسرے یہ کہ تمہیں جس بہترین صورت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور پھر جس طرح کفر و ایمان کے اختیار کی آزادی دی ہے، اس سے اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم اپنے اس اختیار کو کس طرح استعمال کرتے ہو۔ چوتھے یہ کہ تمہیں اپنے خالق کی طرف پلٹ کر جانا ہے جس سے تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں، جس پر دلوں کے چھپے ہوئے خیالات تک جو ہے روشن ہے۔ آیت نمبر 5 سے 10 میں کفار کو تاریخ کی جانب توجہ دلائی گئی کہ قوموں پر قومیں اٹھتی رہیں اور بالآخر تباہی سے دوچار ہوتی رہیں۔ انسان اپنی عقل سے ہزار توجیہات کرتا رہا، مگر اللہ اصل حقیقت بتاتا ہے، اور وہ یہ کہ قوموں کی تباہی کی بنیادی اسباب جو ہیں وہ صرف 2 تھے۔ نمبر 1 یہ کہ انہوں نے رسولوں کی بات ماننے سے انکار کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور وہ خود ہی اپنے فلسفے گھڑ گھڑ کر ایک گمراہی سے دوسری گمراہی میں پھر بھٹکتے چلے گئے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے آخرت کے عقیدے کو بھی رد کر دیا اور اپنے زعم میں یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ اس چیز نے ان کی پوری زندگی کو بگاڑ کر رکھ دیا اور ان کے اخلاق اور کردار کی گندگی اس حد تک بڑھی کہ آخرکار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کے عذاب نے آ کر ان کے وجود سے دنیا کو پاک کر دیا۔ تاریخ انسانی کے 2 سبق آموز حقائق بیان کر کے منکرین حق کو دعوت دی گئی کہ وہ ہوش میں آئیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نور ہدایت یعنی قرآن پر ایمان لے کر آئیں۔ اس کے ساتھ ان کو خبردار کیا گیا کہ وہ دن آنے والا ہے جب تمام اولین و آخرین ایک جگہ جمع کیے جائیں گے اور تم میں سے ہر ایک کا غبن سب کے سامنے کھل جائے گا، پھر اسی بنیاد پر تمہاری قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔
پہلا گروہ ابدی جنت کا حقدار ہوگا اور دوسرے گروہ کے حصے میں دائمی جہنم آئے گی۔ آیت نمبر 11 سے 18 میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے چند ہدایت دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اس کے حکم سے آتی ہے۔ ایسے میں جو شخص ایمان پر ثابت قدم رہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اگر گھبراہٹ یا جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو کر وہ آدمی ایمان کی راہ سے ہٹ جائے تو اس کی مصیبت تو اللہ کے اذن کے بغیر وہ دور نہیں ہو سکتی، البتہ وہ ایک اور مصیبت میں جو ہے گرفتار وہ ہو جاتا ہے، جو کہ پھر اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ دوسرے یہ کہ مومن کا کام صرف ایمان لے آنا نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد اسے عملاً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ تیسرے یہ کہ مومن کا اعتماد اپنی طاقت یا دنیا کی کسی طاقت پر نہیں بلکہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ چوتھے یہ کہ مومن کے لیے اس کا مال اور اس کے عیال ایک بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ زیادہ تر انہی کی محبت انسان کو ایمان اور اطاعت سے منحرف کر دیتی ہے، لہذا انہیں اپنے مال اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے چاہیے تاکہ یہ زر پرستی کے فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ پانچویں یہ کہ ہر انسان اپنی استطاعت کی حد تک مکلف ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی استطاعت سے بڑھ کر کام کرے، البتہ مومن کو جس بات کی کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنی حد تک اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنے میں وہ کوئی کسر نہ اٹھا رکھے۔ اس کے بعد سورہ طلاق کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طلاق ایک مدنی سورت ہے کہ جس میں طلاق کے مسائل آئے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کو سورہ النساء القصرہ یعنی چھوٹی سورہ النساء بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کے احکام کو سمجھنے کے ضروری ہے کہ ان ہدایات کو پہلے ذہن میں تازہ کر لیا جائے جو طلاق اور عدت سے متعلق اس سے پہلے قرآن پاک مجید میں بیان ہو چکی ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک مرد زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے سکتا ہے۔ نمبر 2، 1 یا 2 طلاق دینے کی صورت میں عدت کے اندر شوہر کو رجوع کرنے کا حق باقی رہتا ہے، اور عدت گزر جانے کے بعد وہی مرد اور وہی عورت اگر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتے ہیں، اس کے لیے تحلیل کی کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر مرد 3 طلاق دے دے تو پھر عدت کے اندر رجوع کا حق ساقط ہو جاتا ہے، اور دوبارہ نکاح بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو جائے، اور وہ اپنی مرضی سے پھر کبھی اس کو طلاق دے دے تو پھر یا اس کا انتقال ہو جائے تو پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے۔ مدخولہ اور عورت جس کو حیض آتا ہو اس کی عدت طلاق کے بعد 3 مرتبہ حیض آنا ہے۔ 1 یا 2 طلاق کی صورت میں اس عدت کے معنی یہ ہے کہ عورت ابھی تک اس شخص کی زوجیت میں ہے اور وہ عدت کے اندر اس سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر مرد 3 طلاقیں دے چکا ہو تو یہ عدت رجوع کی گنجائش کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اس لیے ہے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے عورت کسی اور شخص سے نکاح نہیں کر سکتی۔ غیر مدخولہ عورت جسے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، وہ چاہے تو طلاق کے فوراً بعد نکاح کر سکتی ہے۔ جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ سورہ طلاق ان قواعد میں سے کسی قاعدے کو نہ تو منسوخ کرنے کے لیے آئی ہے نہ اس میں ترمیم کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، بلکہ اس کے 2 مقاصد ہیں نازل ہونے کے۔ ایک یہ کہ مرد کو طلاق کا جو اختیار دیا گیا اس استعمال کرنے کے ایسے حکیمانہ طریقے بتائے جائیں جس سے حتی الامکان علیحدگی کی نوبت نہ آئے، اور علیحدگی اگر ہو بھی تو بالکل آخری وہ حل ہو۔ پھر دوسرا مقصد یہ کہ سورہ بقرہ کے احکام کے بعد جو مزید مسائل جواب طلب باقی رہ گئے تھے ان کا جواب دے کر اسلام کے اس آئلی قانون کی تکمیل کر دی جائے۔ اس سلسلے میں بتایا گیا کہ جن مدخولہ عورت کو حیض آنا بند ہو گیا ہو یا جنہیں ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو تو طلاق کی صورت میں ان کی عدت کی کیا مدت ہوگی، اور جو عورت حاملہ ہو اسے طلاق اگر دے دی جائے یا اس کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت کی مدت کیا ہوگی، اور مختلف قسم کے متعلقہ عورتوں کے نان و نفقہ اور سکونوں کا انتظام جو ہے وہ کون کرے گا۔ جن عورتوں کو حیض آنا بند ہو گیا ہو یا ابھی آنا شروع ہی نہ ہوا ہو تو ایسی عورتوں کی عدت کی مدت 3 مہینے ہے، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے۔ طلاق یافتہ عورتوں کا نان و نفقہ شوہر پر اس وقت تک فرض ہے جب تک اس کا وضع حمل نہ ہو جائے، اور پھر وضع حمل کے بعد اگر بچے کو دودھ وہ پلائیں ان کی عورتیں
تو بچے کا باپ انہیں اس کی اجرت ادا کرے گا. اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کیا جائے گا. آخری رکوع میں واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے کے صلے میں پہلے بھی کئی لوگوں کو تباہی سے دوچار کیا گیا، اور اللہ پھر اس کا اعادہ کر سکتا ہے. پھر نتیجے کے طور پر جہنم ان کا مقدر ہوگی. تمام قوانین اور قواعد اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرتا ہے کیونکہ وہی اس کائنات کا خالق ہے اور وہی اس کے نظام کو صحیح خطوط پر قائم رکھ سکتا ہے. الحمدللہ آج ہماری 26ویں تراویح کا خلاصہ مکمل ہوا. 27ویں تراویح کے خلاصے کے ساتھ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی